آج ہم موجود ہیں مدینہ منورہ کی ایک اور زیارت مسجد عجابہ کے پاس۔ مسجد عجابہ مدینہ منورہ کی تاریخی مساجد میں سے ہے۔ یہ مسجد بنو معاویہ اور مسجد مباہلہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے قدیمی مساجد میں سے ایک ہے، جس کی تعمیر جدید 1997 میں کی گئی۔ مسجد مدینہ منورہ میں قبرستان بقیع کے شمال میں 365 میٹر 1263.12 فٹ کے فاصلے پر شارع الملک الفیصل پر جانب مشرق واقع ہے۔ اسے شارع ستین بھی کہتے ہیں۔ مسجد نبوی سے یہ فاصلہ 850 میٹر یعنی 2788.71 فٹ ہے۔ اگر اس کی تاریخی ترمیم کی بات کہی جائے تو اس مسجد کی تعمیر کا اندازہ سن 1 ہجری بمطابق 622 یا 623 سے ہوتا ہے۔ مورخ مدینہ ابن نجار اس مسجد کو بنو نجار کی مسجد خیال کرتے تھے۔ علاوہ ازیں لکھا ہے کہ اس مسجد کی حالت خراب ہے اور یہ قبرستان بقیع کے قریب تھی۔ اس میں ستون موجود ہے اور خوبصورت محراب بھی ہے، لیکن باقی حصہ خراب ہے۔ علامہ سمودی لکھتے ہیں کہ ابن نجار کو اس معاملے میں وہم ہوا کہ یہ مسجد بنو نجار کی نہیں بلکہ بنو معاویہ کی ہے۔ جب علامہ سمودی نے اس مسجد کو دیکھا تو اس میں سے کوئی ستون موجود نہ تھا، بلکہ متعدد اس سے خراب ہو چکے تھے۔ لکھتے ہیں کہ یہ عریس کی طرف جانے والے راستے میں بائیں طرف واقع ہے اور قبرستان بقیع کے شمال میں ہے اور ٹیلوں کے درمیان واقع ہے، جو بنو معاویہ کی بستی کے آثار ہے۔ اس کے جب میں نے اس مسجد کی پیمائش کی تو مشرق سے مغرب کی طرف 25 ہاتھ سے قدر کم تھی، جبکہ سمت قبلہ سے شامی جانب یعنی مغرب جانب 20 ہاتھ سے کچھ کم تھی۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ مسجد عجابہ کی اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دعائیں کی تھی، جن میں سے 2 قبول کر لی گئی تھی جبکہ ایک سے روک دیا گیا یعنی قبول نہیں کی گئی۔ مورخ آثار مدینہ منورہ احمد عباسی متوفی 10,036 یا 10,027 نے اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ اس کی قبولیت یا اجابت کی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد عجابہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینہ کے بالائی حصے سے تشریف لائے اور جب مسجد بنو معاویہ کے قریب سے گزرے تو اس میں داخل ہو کر 2 رکعت نفل پڑھے۔ ہم نے بھی آپ کے ہمراہ پڑھے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں طویل دعا کی اور پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے فرمایا، میں نے اپنے پروردگار سے 3 دعائیں کی تھی، جن میں سے 2 قبول کر لی ہے اور ایک روک لی گئی۔ میں نے یہ دعا کی تھی کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ فرمائے، تو یہ قبول کر لی گئی۔ پھر یہ دعا کی کہ اس سے یعنی اپنی امت کو غرق نہ کیا جائے، یہ بھی منظور کر لی گئی۔ اور پھر یہ دعا کی کہ ان میں باہم جھگڑا نہ ہو، تو یہ روک لی گئی۔ چنانچہ یہ وہ وجہ ہے جس کی بنا پر اسے مسجد عجابہ کہا گیا۔ مورخ مدینہ عمر بن شیبہ نمیری متوفی 262 ہجری 876 ہجری نے جید سند کے ساتھ موطا امام مالک کی ایک حدیث صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا، ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بن امیہ یعنی مدینے کے علاقے میں آئے۔ یہ انصار کی بستی کے قریب تھے۔ پوچھا، جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری اس مسجد میں کہاں نفل پڑھے تھے؟ میں نے کہا ہاں، اور انہیں مسجد کی ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ پھر پوچھا، جانتے ہو کہ آپ نے 3 دعائیں کون سی مانگی تھی؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ میں نے کہا یہ دعا فرمائی تھی کہ ان پر کوئی غیر غالب نہ آ سکے اور انہیں قحط سے ہلاک نہ کیا جائے۔ چنانچہ دونوں قبول کر لی گئی۔ پھر تیسری دعا یہ کی کہ آپس میں ان کی دشمنی نہ ہو، تو اس دعا سے روک دیے گئے۔ انہوں نے کہا سچ کہتے ہو، قیامت تک فتنہ و فساد جاری رہے گا۔ مسجد بنو معاویہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ مسجد بنو اوس کے علاقے میں بنو معاویہ کے ایک انصاری صحابی معاویہ بن مالک بن حوف کی اراضی پر تعمیر کی گئی تھی، اس لیے اسے مسجد بنو معاویہ بھی کہتے ہیں۔ علامہ سمودی متوفی 911 ہجری یعنی 505 عیسوی کے زمانے تک اس مسجد کا نام مسجد بنو معاویہ بھی مشہور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہاں
نفل پڑھے۔ مورخ مدینہ عمر بن شیبہ نمیری متوفہ 262 ہجری 876 عیسوی نے صحابی حضرت محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنو امیہ میں محراب کے دائیں جانب تقریباً 2 ہاتھ کے فاصلے پر نفل پڑھے تھے۔ کچھ جدید طریقے سے تعمیر خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود نے اس مسجد کی تعمیر جدید کا فرمان 1418 ہجری یعنی 1997 عیسوی میں جاری کیا۔ اس کے مطابق مسجد کی تعمیر جدید کا کام شروع ہوا۔ مسجد کا مسقف کا حصہ 1000 مربع میٹر کر دیا گیا۔ خواتین کے لیے یہ مسقف کا حصہ 100 مربع میٹر کیا گیا جو شمال مشرق جانب میں واقع ہے۔ مسجد کا گنبد 11.70 میٹر بلند ہے جس کا قطر 9.5 میٹر ہے۔ مسجد کا ایک مینار جس کی بلندی 33.75 میٹر ہے۔ یہ مینار جنوب مشرقی سمت میں واقع ہے۔ اس پر ہلال نصب ہے۔ ہلال سے مینار کی بلندی 36 میٹر تک ہو جاتی ہے۔ مسجد کے شمالی حصے میں مردوں کے لیے 60 مربع میٹر رقبے پر وضو کی 15 ٹوٹیاں اور 12 بیت الخلاء بھی موجود ہے۔ خواتین کے لیے 60 مربع میٹر رقبہ میں 6 وضو کی ٹوٹیاں اور 5 بیت الخلاء ہے۔ مسجد کے شمال مغرب سمت میں مسجد کی ضروریات کے لیے ایک کمرہ ہے۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی اس تعمیر مسجد پر 2.5 ملین ریال صرف ہوئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں مانگی تھی جن میں سے 2 قبول ہوئی اور ایک دعا سے اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روک دیا، اور وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری امت میں خانہ جنگی، فسادات اور جھگڑے نہ ہو۔ چونکہ وہ دعا روک دی گئی تھی اس لیے آج ہمارے مسلمانوں میں فسادات، جھگڑے عروج پہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی آپس کی جھگڑے اور آپس کے فسادات سے محفوظ فرمائے۔ میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار پاک مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو یہ 2 ویڈیو دیکھ کے اللہ پاک ان کی دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانی سے دور فرمائے۔ جزاک اللہ۔